نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت، تقوی، عافیت اور سلامتی سے رکھے۔ علم التجوید لیول 1 سبق نمبر 10۔ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ بہت پیاری حدیث مبارکہ اعمال پر دوام۔ اس کے علاوہ ہم حروف حافیہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ اور حروف ترفیہ کو۔ چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعمال پر دوام۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدھے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر زیادہ دوام ہو، خواہ وہ کم ہو۔ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، اس کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ سیدھا راستہ یعنی اعتدال کا راستہ، یعنی زندگی میں نہ بہت زیادہ سختی کریں اور نہ ہی غفلت برتیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں۔ اسی طرح صرف اعمال پر بھروسہ نہیں رکھنا، یعنی کہ ہم جنت میں صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے۔ اور تھرڈ ون ہے مستقل عمل کی اہمیت، یعنی اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو باقاعدگی سے کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ روز تھوڑی سی نماز، تلاوت، کوئی نیکی۔ تھوڑی سی نماز سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کوئی نماز کا پابند نہیں ہے تو وہ پہلے فرائض سے شروع کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی سنتیں پوری کرنا شروع کر دے، پھر اس طرح نوافل، تو اس طرح اس کو پوری نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تلاوت، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا حصہ قرآن پاک کا شروع کر دیں تلاوت کرنا روزانہ، پھر بالآخر آپ کو روزانہ عادت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح کوئی نیکی، خواہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ کوئی صدقہ دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کو اچھی بات بتا دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذکر اذکار وغیرہ روزانہ تھوڑے تھوڑے ذکر کرنا، اگر سارے نہیں کر پاتے ہیں تسبیحات وغیرہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اذکار کو شروع کرنا۔ اسی طرح استغفار کی کثرت کرنا، یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں اور پھر ان کو اپنی عادت میں، تو ان کو ہم پختگی کے ساتھ اپنا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے، نیکی میں مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ چھوٹے اعمال کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا ہے اور دین میں آسانی اور اعتدال اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سختی نہیں، لیکن نہ ہی بہت زیادہ سختی اور نہ ہی بہت زیادہ نرمی، بلکہ درمیانی راستہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعتدال کے ساتھ دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے تھوڑے سے عمل بھی پسند آ جائیں اور ہم تھوڑے تھوڑے کر کے ان اعمال پر ہمیشگی اختیار کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں حروف حافیہ۔ حافیہ کسے کہتے ہیں؟ حافہ لسان زبان کا کون سا کنارہ ہوتا ہے؟ زبان کے موٹے کنارے کو کہتے ہیں، زبان کی کروٹ کو کہتے ہیں، یا پھر زبان کے بغلی کنارے۔ حافہ لسان کے 3 نام ہیں: زبان کے موٹے کنارے، زبان کی کروٹ اور زبان کے بغلی کنارے۔
ان موٹے کناروں سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حافیہ کہا جاتا ہے، اور حافہ لسان سے صرف ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ضاد۔ اس کا مخرج دیکھتے ہیں۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں کی جڑوں سے لگے تو اس سے ضاد نکلتا ہے، خواہ وہ زبان کی کروٹ دائیں طرف سے لگے یا پھر بائیں طرف سے لگے یا بیک وقت دونوں طرف سے لگے تو ہمارا ضاد ادا ہو جائے گا۔ ان کو حروف حافیہ مخرج کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ حرف کو بھی کیوں کہتے ہیں حرف حافیہ؟ کیونکہ یہ حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرف حافیہ کہا جاتا ہے، اور ان کو حرف حافیہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے ان کے مخرج کے اعتبار کی وجہ سے۔ اب وہ 5 داڑیں کون سی ہیں؟ وہ 5 داڑیں ہیں: 1 ضواحک، 3 طواہن اور 1 نواجذ۔ یہ 5 داڑیں ہیں۔ ان 5 داڑوں کی جڑوں سے جب حافہ لسان لگتا ہے، چاہے دائیں جانب لگے، چاہے بائیں جانب لگے، چاہے بیک وقت دونوں طرف لگے، تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ضاد ہے اس کی صفات ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صفات کا ٹاپک انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے، لیول 2 میں بھی دیکھیں گے۔ لیول 1 میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، لیکن لیول 2 میں تھوڑا ایکسپلینیشن ہوگی، اور لیول 3 میں مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہر حرف کی صفات ہوتی ہیں، کم از کم 5 ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 7 صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ضاد کی صفات کے بارے میں صرف بتا دیتی ہوں کہ ضاد جو ہے، ایک تو اس کی صفت ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ہر حال میں پر پڑا جاتا ہے۔ دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اس میں صفت استطالت پائی جاتی ہے۔ استطالت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفت درازی، یعنی یہ حرف مستطیل کہلاتا ہے کیونکہ اس کی ادائیگی میں آواز اپنے مخرج میں زیادہ دیر تک ٹھہرتی ہے۔ اس کی 2 صفات ہوتی ہیں ضاد کی، ایک ہوتی ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے یہ، یعنی یہ پر پڑا جاتا ہے، مفخم پڑا جاتا ہے، اور دوسری ہے اس میں صفت استطالت پائی جاتی ہے، یعنی اس کی ادائیگی میں آواز اپنے مخرج میں زیادہ دیر تک ٹھہرتی ہے، اور اسی لیے اس کو حرف مستطیل کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ادائیگی میں آواز اپنے مخرج میں زیادہ دیر تک کیوں ٹھہرتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا مخرج بڑا ہے، لمبا ہے۔ جب حافہ لسان 5 داڑوں کی جڑوں کو ٹچ کر رہی ہوتی تو 5 داڑیں جو ہیں وہ ضواحک، 3 طواہن اور 1 نواجذ، ان کو ٹچ کرنے میں حافہ لسان کو وقت لگتا ہے، اسی لیے اس کی آواز اپنے مخرج میں زیادہ دیر تک ٹھہرتی ہے۔ ابھی ٹچ کر کے دیکھتے ہیں، ضاد، ضاد۔ حافہ لسان جو ہے وہ دائیں بائیں میری لگتی ہے اوپر کی 5 داڑوں کے ساتھ۔ اس کا مخرج سمجھ آ گیا ہے کہ زبان کا حافہ یعنی حافہ لسان جب دائیں یا بائیں جانب یا دونوں جانب بیک وقت اوپر کی 5 داڑوں کی جڑوں سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ کلمات دیکھ لیتے ہیں۔ فضلہ، فضلہ، اس میں دیکھیے فضلہ، فد ایسے نہیں کرنا، آواز کو زبان کو چھوڑ نہیں دینا، زبان کو حافہ لسان یعنی زبان کا جو موٹا کنارہ ہے اس کو ان داڑوں کی جڑوں سے لگے رہنے دینا ہے، فضلہ، اور پیچھے سے جو ہے نا اقصی لسان زبان کی جڑ وہ تالو کی جانب اٹھے گی اور یہ پر بھی ادا ہوگا، فضلہ، ٹھیک ہے؟ وَنُفَضِّلُ، وَنُفَضِّلُ وَلَا الضَّالِّينَ۔ آگے دیکھیے حافہ کی اقسام ہوتی ہیں، یعنی جو ہماری حافہ لسان ہے وہ بیسیکلی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ پہلا حصہ ہوتا ہے اقصی حافہ، دوسرا حصہ ہوتا ہے وسط حافہ، اور تیسرا حصہ ہوتا ہے ادنیٰ حافہ۔ اقصی حافہ کیا کہلاتا ہے؟ اقصی حافہ کہتے ہیں حافہ کا وہ حصہ جو نواجذ کے سامنے ہے۔ دیکھیں اقصی کا مطلب ہوتا ہے پہلا یا دور کا، تو ہماری نواجذ وہ سب سے پہلی داڑ ہوتی ہے نا پیچھے سے دور والی، تو اس کے سامنے حافہ لسان کا جتنا پارٹ ہوتا ہے جو نواجذ کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، حافہ لسان کا وہ حصہ
جو نواجس کے سامنے ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں اقصی حافہ۔ حافہ لسان کا وہ حصہ جو نواجس کے سامنے ہے اس کو کہتے ہیں اقصی حافہ۔ آگے آ جائے وسط حافہ۔ حافہ لسان یعنی کہ حافہ کا وہ حصہ جو طواہن کے سامنے ہے، آگے 3 داڑیں آ جاتی ہیں طواہن والی، تو حافہ کا وہ حصہ جو طواہن کے سامنے ہے اس کو کہتے ہیں وسط حافہ۔ اور سامنے دیکھیے ادنیٰ حافہ، حافہ کا وہ حصہ جو ضواحک کے سامنے ہے اس کو کہتے ہیں ادنیٰ حافہ۔ یہ حافہ کے اپنے بیسیکلی 3 پارٹس ہیں، 3 اقسام ہے اس کی، اقصی حافہ، وسط حافہ اور ادنیٰ حافہ۔ یہ آپ کے سامنے ڈرا کر کے بھی بتایا گیا ہے کہ اقصی کا ایک دائرہ یعنی کہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو ایک داڑ، یہ ہماری نواجس داڑ ہے، اس کے سامنے جتنا حافہ لسان ہے، جو ہماری نواجس داڑ ہے اس کے سامنے جتنا بھی حافہ کا پارٹ ہے وہ ہے اقصی حافہ۔ پھر آگے 3 طواہن ہیں، اس کی سیدھ میں جتنا حافہ کا پارٹ ہے وہ ہے وسط حافہ، اور آگے آ جائے ضواحک سامنے والی، ان کے سامنے حافہ کا جتنا پارٹ ہے وہ ہے ادنیٰ حافہ۔ واضح ہے؟ آپ کو حافہ کے پارٹ کیوں پڑھائے گئے؟ آپ کو حافہ کے پارٹس اس لیے بتائے جا رہے ہیں کیونکہ آگے جب ہم حروف طرفیہ شروع کریں گے یعنی طرف اللسان شروع کریں گے تو اس میں حافہ کا ایک پارٹ یعنی ادنیٰ حافہ وہ حروف کی ادائیگی میں استعمال ہوگا، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے ادنیٰ حافہ، وسط حافہ اور اقصی حافہ کیوں پڑھا۔ آگے ہمارے پاس طرف اللسان، لسان کے ہم 5 حصے دیکھ چکے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں؟ اقصی لسان، وسط لسان، ابھی آج ہم نے دیکھا حافہ لسان، اور اب ہم دیکھنے لگے ہیں طرف لسان، اور 5th رہ جائے گا راس لسان، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں طرف لسان۔ طرف کسے کہتے ہیں؟ زبان کا باریک کنارہ، زبان کا باریک گول کنارہ۔ اب یہ جو سامنے جو آپ کو نظر آئے گی زبان گولائی جو ہوگی اس کو کہتے ہیں طرف لسان۔ اب طرف لسان کے جو حروف ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، لام، نون اور را۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ طرف لسان کے جو 3 حروف ہیں ان تینوں حروف کے اپنے اپنے 3 مخارج ہیں، ٹھیک ہے؟ طرف لسان کے 3 مخارج اور 3 حروف ہیں، حروف کون سے ہیں؟ لام، نون اور را۔ اب 1 بائی 1 ان کا اپنا اپنا ہم مخرج دیکھتے ہیں۔ لام کا مخرج دیکھتے ہیں، زبان کا کنارہ ما ادنیٰ حافہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ مطلب طرف لسان، ٹھیک ہے؟ طرف لسان کا دوسرا نام ابھی میں نے کیا بتایا ہے؟ زبان کا کنارہ، زبان کا گول کنارہ کہہ لیں، زبان کا باریک کنارہ کہہ لیں، لیکن زبان کا ایک کنارہ ہے، ٹھیک ہے؟ زبان کا کنارہ ما، میم اور عین ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی کہ زبان کے کنارے کے ساتھ ساتھ ادنیٰ حافہ یعنی حافہ کا جو ایک پارٹ ہے ادنیٰ حافہ وہ بھی لام کے مخرج میں استعمال ہوگا۔ ایک تو طرف لسان ہوگی، دوسرا ادنیٰ حافہ بھی، یہ بھی لام کی ادائیگی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں کہاں لگتے ہیں؟ سامنے والے 2 دانت ثنایا، اوپر والے 2 دانت، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ والے رباعی، پھر انیاب اور پھر ساتھ ضواحک کے مسوڑوں سے لگے۔ اب ضواحک کے مسوڑوں سے کیا ٹچ ہوگا؟ زبان کا گول کنارہ، ضواحک سے ادنیٰ حافہ ٹچ ہوگا۔ آپ کو میں نے ابھی حافہ کے پارٹ کیوں پڑھائے ہیں؟ اقصی حافہ کیا ہوتا ہے؟ حافہ کا وہ حصہ جو نواجس کے سامنے ہے۔ وسط حافہ کیا ہوتا ہے؟ حافہ کا وہ حصہ جو طواہن کے سامنے ہے۔ اور ادنیٰ حافہ کیا ہوتا ہے؟ حافہ کا وہ حصہ جو ضواحک کے سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ لام کے مخرج میں ضواحک داڑیں استعمال ہو رہی ہیں تو ان داڑوں کو کون ٹچ کرے گا؟ ادنیٰ حافہ، ٹھیک ہے؟ ثنایا، رباعی، انیاب کو طرف لسان ٹچ کرے گی اور ساتھ ہی ضواحک کے مسوڑوں کو کون ٹچ کرے گا؟ ادنیٰ حافہ۔ حافہ لسان کا ایک حصہ ٹچ کرے گا جس کو ادنیٰ حافہ کہتے ہیں، اسی لیے لام کا مخرج جو ہے وہ آپ نے مکمل لینا ہوتا ہے۔
اب ان کی ادائیگی دیکھتے ہیں. غالم اللہ، غالی مل. اب میم بھی باریک رہے گا، عین بھی باریک ہے، لام بھی باریک ہے، میم بھی باریک ہے، لیکن لام اسم جلالہ کا جو لام ہے، یعنی لام اسم جلالہ کہتے ہیں اللہ کے نام، اللہ کے نام کا لام. لام اسم جلالہ، یہ پورا نام یاد کر لیں. اللہ کا جو نام ہے اس کے اندر جو لام آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں لام اسم جلالہ. تو لام اسم جلالہ کا جو لام ہے یہ پر پڑا جائے گا. علیم اللہ. آگے ہے خلق اللہ، خوا بھی پر پڑا جائے گا، لام باریک ہوگا. اب یہ والا جو لام ہے کیونکہ یہ لام اسم جلالہ کا حصہ نہیں ہے اس لیے یہ باریک ہوگا، لیکن آگے اللہ اگین اس میں لام آیا ہے تو یہ پر پڑا جائے گا. خلق اللہ. پر پڑھنے کے لیے یاد رکھیں حروف متعلیہ کا مخرج میں ہر کلاس میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اقصی لسان کی جو جڑ ہے اس کو آپ نے اوپر تالو کی جانب اٹھانا ہے تو آپ کے حروف پر ادا ہوں گے. پر ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، ہونٹوں کو گول کریں گے تو یہ رانگ ہوگا. پیچھے سے زبان کی جڑ کو آپ نے اٹھانا ہے تو آپ کا حرف جو ہے وہ آٹومیٹیکلی پر ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں نون، نون کا مخرج. اب لام اور نون کے مخرج میں ایک فرق ہے. لام میں کیا کیا چیزیں یوز ہو رہی ہیں؟ ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے مسوڑے. ٹھیک ہے. جبکہ نون میں زواحق نہیں ادا ہوگا، زواحق شامل نہیں ہے. اس میں صرف ثنایا، رباعی اور انیاب ان کے مسوڑے لگیں گے. ان کے مسوڑوں سے ہمارا جو طرف لسان ہے وہ ٹچ کرے گی. اب دیکھتے ہیں اس کا مخرج. ڈیفینیشن دیکھیے. زبان کا کنارہ یعنی طرف لسان جب ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. جیسے کہ ون ہر، ون ہر. اگر ہم اس کے مخرج کو پراپر نہیں ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ون ہر، ون ون. یہ نون ساکن جو ہے اس پہ آواز ہل جائے گی. آپ نے طرف لسان کو ثنایا، رباعی، انیاب کے مسوڑوں سے مضبوطی سے جما کر رکھنا ہے کہ آواز نہ ہلے. ون ہر، ون ون. ٹھیک ہے. اور من خیر، من خیر. ورنہ یہ کیا پڑھا جائے گا؟ من خیر. آپ کا نون پھر ہلتا ہے. وہ کیوں ہلتا ہے؟ آپ اپنی زبان کو یعنی طرف لسان کو مسوڑوں سے ہٹا لیتے ہیں، نون ادا کرتے وقت ہٹا لیتے ہیں. آپ نے ہٹانا نہیں ہے، آپ نے وہاں پہ زبان لگائے رکھنی ہے جب تک کہ پورا نون ادا نہ ہو. من خیر. ٹھیک ہے. اگر اب میں نے جما کے رکھے تو من خیر ہوا ہے. اگر میں جما کے نہ رکھتی تو کیا ہوتا؟ من خیر، من خیر. وہ من ہو جاتا. تو من نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جیسے کہ اکثر یہ کلمے آتے ہیں قرآن پاک میں یعلمون، مون ایسے ادا کرنا ہے. یعلمون ایسے نہیں کرنا. یؤمنون، مینون، نون. جو نون بولتے ہیں آپ نے وہی ادا کرنا ہے. نون کو ادا کرتے وقت آپ نے زبان کو ہٹانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے خاص خیال رکھنا. اسی طرح لام کو بھی ادا کرتے وقت آپ نے زبان کو اپنے مخرج سے لگا کے رکھنی ہے. اگر آپ ہٹائیں گے تو وہ بھی ہل جائے گا. کیسے؟ جعلنا، جعلنا. اگر آپ لام کو ہٹا دیں گے، زبان کو ہٹا دیں گے لام کی ادائیگی میں تو کیا ہوگا؟ جعلنا، جعلنا. ال، ال ایسے بن جائے گا. تو میں نے جب زبان ہٹائی ہے تو ال بن گیا، لیکن جب میں نے زبان لگا کے رکھی جعلنا، جعلنا، تو وہ میری زبان لگی رہی اور میرا لام بھی نہیں ہلا، پورا مخرج ادا ہوا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں اب آپ نے اپنی تلاوت میں ان مخارج کا خاص خیال رکھنا، ان کو اپلائی کرنا ہے. آگے دیکھیے تھرڈ لیٹر را. طرف لسان سے تیسرا حرف کون سا ادا ہو رہا ہے؟ را. لام، نون اور را. اب را کو دیکھتے ہیں. را کے مخرج میں اب ایک اور چیز کم ہو گئی ہے، انیاب.
अनायाब इस्तेमाल नहीं होंगे, सिर्फ सनाया और रुबाई के मसूड़े होंगे। कैसे? देखिए, ज़ुबान का किनारा यानी तरफ़ लिसान माँ पुश्ते ज़ुबान। पुश्ते ज़ुबान होता है ये जो थोड़ी सी आप ज़ुबान को थोड़ा सा आगे से टिप की तरफ से उल्टा करेंगे तो ये टिप आपके ऊपर लग रही होगी, इसका पिछला हिस्सा। तो ज़ुबान का किनारा माँ पुश्ते ज़ुबान जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे तो इससे रा निकलती है। जैसे कि देखिए, ला तरफ़ऊ तरफ़ऊ। अब मेरी जो ज़ुबान है वो सनाया और रुबाई के मसूड़ों से भी लग रही है और इसका जो पिछला हिस्सा है टिप का वो भी टच हो रहा है। तारो तारो, मरहबा मरहबा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर नहीं लगाएंगे तो फिर तकरार हो जाएगी ज़्यादा। कैसे? मरहबा मर मर, ये जो र आ रही है ना ये तकरार हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर अपनी ज़ुबान का जो किनारा है और उसकी पुष्ट जो है वो प्रॉपर ऊपर मजबूती के साथ तालु के साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ की अदायगी में भी आपने ख्याल रखना है। ये तीनों मखरिज थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन जब आपको इतने अच्छे से समझाए गए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इनकी अदायगी में कभी मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। इन तीनों हरूफ को मखरिज के एतबार से हरूफ तरफिया भी कहते हैं और हरूफ ज़ल्किया भी कहते हैं। तरफिया क्यों कहते हैं? हरूफ तरफिया को तरफिया कहने की क्या वजह है? क्योंकि ये हरूफ तरफ लिसान से अदा होते हैं, इसलिए इनको हरूफ तरफिया कहा जाता है। और हरूफ ज़ल्किया क्यों कहा जाता है? ज़ल्क अरबी में कहते हैं फिसलने को, क्योंकि ये हरूफ ज़ुबान के किनारे से आसानी से फिसल कर अदा होते हैं, इसलिए इनको हरूफ ज़ल्किया या हरूफ मुज़लक़ा कहा जाता है। ठीक है, ये इनके नाम है मखरिज के एतबार से, हरूफ तरफिया या हरूफ ज़ल्किया। यहाँ एक और चीज़ अब आपको बता दूँ, जब आपने लाम की अदायगी देखी थी तो आपको एक चीज़ फ़र्क महसूस होगा कि उसमें मैंने एक जगह पे लाम को बारीक पढ़ा और लामे इसमें जलाला के लाम को पुर पढ़ा। ठीक है, इस हवाले से मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था कि हमारे 3 हरूफ हरूफ शुबा मुस्तालिया होते हैं। शुबा मुस्तालिया मतलब जो अदायगी में हरूफ मुस्तालिया से मुशाबे होते हैं। कैसे? वो कौन से हरूफ हैं? वो 3 हरूफ हैं। याद रखें, हरूफ शुबा मुस्तालिया 3 होते हैं, अलिफ, लाम और रा। ये 3 हरूफ शुबा मुस्तालिया कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी ये पुर पढ़े जाते हैं, कभी ये बारीक पढ़े जाते हैं। पुर पढ़ने के लिए इनके रूल्स हैं और बारीक पढ़ने के इनके रूल्स हैं। ठीक है, वो रूल्स इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे ये कब पुर पढ़े जाते हैं कब बारीक। सिर्फ फिलहाल इतना याद रख लें कि जो लाम को जब पुर पढ़ा जाना है तो वो कब पढ़ा जाएगा? लामे इसमें जलाला का लाम पुर पढ़ा जाएगा उस सूरत में जब उसके पहले हरफ पर फतहा हो या जुम्मा हो। लामे इसमें जलाला का लाम पुर पढ़ा जाता है उस सूरत में जब उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर हो या पेश हो, जैसे कि हुल्ला। अब हा के ऊपर पेश है तो लामे इसमें जलाला का लाम पुर पढ़ा गया। ठीक है, लेकिन लामे इसमें जलाला का लाम बारीक कब पढ़ा जाएगा? जब इसके पहले वाले हरफ के नीचे कसरा होगी, जेर होगी, जैसे कि तस्मिया में होता है बिस्मिल्लाह मिल्लाह। मीम के नीचे कसरा आ गई और आगे लामे इसमें जलाला का लाम बारीक हो गया। ठीक है, ये होता है लाम के तफखीम तरकीक, यानी कि लाम को कब पुर पढ़ना है और कब बारीक। अब लामे इसमें जलाला के अलावा बाकी तमाम लाम बारीक पढ़े जाते हैं, ये भी चीज़ याद रखनी है आपने। लामे इसमें जलाला का लाम पुर कब पढ़ा जाएगा? जब उसके पहले वाले हरफ पर ज़बर हो और पेश हो। और बारीक कब पढ़ा जाएगा? जब उसके पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो। ये है शुबा मुस्तालिया। अब देखें, ये लाम कभी पुर पढ़ा गया कभी बारीक पढ़ा गया, ऐसा ही है। दूसरा लेटर देखते हैं, अलिफ। अलिफ जो होता है ये कब पुर पढ़ा जाता है? जब अलिफ हमेशा अपने माँ कबल के ताबे होता है। माँ कबल कहते हैं अपने से पहले वाले हरफ के ताबे होता है। ताबे मतलब ओबीडियंट, फर्मा बरदारी करना। ठीक है, ताबेदारी करना। ताबेदारी कहते हैं ना कि आप बड़े ताबेदार हैं,
آپ بڑے اوبیڈینٹ ہیں، یعنی آپ اپنے بڑے کا حکم مانتے ہیں، تو الف جو ہوتا ہے وہ اپنے پہلے والا جو حرف آ رہا ہے اس کے تابع ہوتا ہے۔ اگر الف سے پہلے والا حرف پر ہو، یعنی حروف متعلیہ میں سے، حروف متعلیہ 7 ہوتے ہیں نا، کس ان میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے، کوئی بھی لیٹر آ جائے تو الف بھی پر پڑا جائے گا۔ لیکن حروف متعلیہ کے علاوہ باقی جب لیٹر آئیں گے جو باریک ہوتے ہیں، وہ 7 لیٹر کے علاوہ باقی جب باریک لیٹر الف کے سامنے آئیں گے تو الف سے پہلے آئیں گے تو الف باریک پڑا جائے گا۔ اب دیکھیں الف کی بھی ہو گئی نا شبہ متعلیہ، کبھی پر کبھی باریک، تو اس کی آپ نے جو آپ کو جو رول بتایا گیا یہ یاد رکھنا ہے۔ پر کب پڑا جائے گا الف؟ جب اس سے پہلے والا حرف حروف متعلیہ میں سے ہوگا، جیسے کہ دیکھیے قولا، قولا۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے قالا، اب آپ نے قاف کو تو پر کر دیا، الف کو پر نہیں کیا تو یہ رانگ ہو جائے گا۔ قولا، قو، اب قاف بھی پر ادا ہو رہا ہے اور الف بھی پر ادا ہو رہا ہے، کیوں؟ قاف حروف متعلیہ میں سے ہے نا، اسی لیے الف بھی اس کا پر ہوگا۔ لیکن کانا، کانا، اب یہ والا کاف باریک ہے، اب الف سے پہلے باریک حرف آ گیا تو یہ والا الف بھی باریک ادا ہو رہا ہے، کانا۔ اسی طرح تابا، توبہ، تو جو ہے وہ پر لیٹر ہے تو اس کو جب ادا کریں گے پر کو تو ساتھ اس کا الف بھی پر ہوگا، توبہ۔ الف کی بھی ہو گئی، لاسٹ میں ہے اب را۔ را جو ہے اس کے بہت سارے قواعد ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ فی الحال اتنا یاد رکھیں، را کے اوپر اگر فتحہ ہو، زبر ہو تو وہ پر پڑھی جاتی ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہو تو وہ باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ را کے قواعد لینتھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ فی الحال اس کا مین قاعدہ یاد رکھیں، را کے اوپر جب بھی فتحہ آئے گی تو آپ نے اس کو پر ادا کرنا ہے۔ جیسے اب ہم اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں، آمن الرسول، آمن الرسول، یہاں پہ را کے اوپر فتحہ ہے، ٹھیک ہے، تشدید بھی ہے لیکن فتحہ ہے، تو آپ کی یہ را پر ہوگی۔ آمن الرسول، نون باریک ہوگا، نر رسول، آگے را جو ہے وہ پر پڑی جائے گی، ربنا، ٹھیک ہے، را کے اوپر فتحہ ہے تو یہ پر پڑی جائے گی، ربنا۔ اور جب باریک ہوگی تو وہ کون سی ہوگی را؟ وہ بھی دیکھتے ہیں جس کے نیچے کسرہ ہو، رجال، ٹھیک ہے، را کے نیچے کسرہ ہے تو یہ باریک پڑی جا رہی ہے، اس کو رجال تو نہیں پڑھ رہی نا، رجال، باریک را پڑی جا رہی ہے۔ تو فی الحال را کے بارے میں اتنا ہی یاد رکھیں کہ را کے اوپر فتحہ ہو تو یہ پر پڑی جائے گی، اور اس کے نیچے کسرہ ہو تو یہ باریک پڑی جائے گی۔ الحمدللہ یہیں تک ہے ہمارا لیسن۔ اسسمنٹ کوشچن کے آنسر کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ اپنے لیسن کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور رپلائی کرنا، یہ کامنٹ کرنا، یہ سب کچھ بھی نہ بھولیے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔